حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، سورۃ الکوثر قرآن مجید کی بہت ہی چھوٹی اور بابرکت سورہ ہے۔ اس مبارک سورہ کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ حروف اور الفاظ کے اعتبار سے نہایت ہی چھوٹی، نہایت ہی مختصر یہ سورہ ہے، لیکن معانی، مفاہیم اور موضوعات کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت و فضیلت اور جامعیت کی متحمل ہے۔ سامعین کرام، سورۃ الکوثر جسے ہم اور آپ اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں، اور ہمارے بچوں کے زبان زد عام یہ سورہ رہا کرتی ہے۔ زیادہ تر بچے اس کو زبانی طور پر ہی وہ ان صورتوں کو حفظ کر کے مکمل طور پر یاد کر لیتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ اگر کوئی قرآن کے اندر ہے تو یہی سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر یہ کس موقع پر نازل ہوئی، کس پس منظر میں نازل ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے اس مختصر سی سورہ میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دیا، اور امت کے لیے کیا سبق، کیا درس ہے، کیا عبرت اور کیا نصیحت ہے۔ چنانچہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور آپ کے 3 بیٹے تھے، اور آپ کی جو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے یہ تمام کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تھیں، سوائے ایک کے جن کا نام ابراہیم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بڑی ہوئیں اور آپ کے گھر سے شادی ہو کر کے ان کی رخصتی بھی ہوئی، اور وہ آپ کی تمام تر صاحبزادیاں، بیٹیاں اپنے شوہر کے گھر کو چلی گئیں۔ آپ کی بیٹیوں کے نام آپ سبھی جانتے ہیں، رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہوئے، پہلے بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم، جو کہ ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ چنانچہ آپ کی بیٹیاں پلی بڑھی، جوان ہوئیں، ان کی شادی اور بیاہ سارے معاملات انجام پائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے، جو آپ کی اولاد تھی، مذکر اولاد آپ کی جو تھی، چنانچہ ان تمام بیٹوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ حضرت قاسم ہو، حضرت عبداللہ ہو یا حضرت ابراہیم ہو، آپ کے تمام بیٹوں کا انتقال عالم طفلی ہی میں، بچپن ہی میں ہو گیا۔ پہلے بیٹے کا انتقال ہوا قاسم کا، آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا، مکے کے اندر خوشیاں منائی گئی، لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، بطر محمد ان محمد ابتر لا ابن لہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ولد ہو گئے، آپ کی اولاد باقی نہ رہی، آپ کا سلسلہ نسب کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہٰذا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تب تک آپ کا نام باقی رہے گا، تب تک آپ کا کام زندہ رہے گا، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی چونکہ کوئی اولاد، مذکر اولاد نہیں ہے، اس لیے آپ کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ لوگ جشن منا رہے تھے، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، عاص بن وائل ہو، عقبہ بن ابی معیط ہو، تمام کے تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ کی وفات پر جشن منا رہے تھے۔ جبکہ ہوتا یہ ہے، اگر کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہوتی ہے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، کسی کے بھائی کی وفات ہوتی ہے، کسی کے باپ کی وفات ہوتی ہے، پاس پڑوس علاقے کے لوگ اس کے دروازے پر جا کر تعزیت کرتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اس کو مستقبل میں اچھے حالات ہونے کی بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں کہ رب العالمین حالات کو بہتر کرنے والا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر آپ کو حوصلہ دینے کے بجائے،
آپ کی تعزیت کرنے کے بجائے انہوں نے خوشیاں منائی اور جشن منایا۔ اللہ اکبر! ان تمام مناظر کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہو گئے، آپ دل برداشتہ ہو گئے، آپ کا دل غموں سے ڈوب گیا، آپ غمگین ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیشہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی فرمائی ہے۔ چنانچہ اس طریقے پر تسلی اور تشفی فرمائی، جبکہ آپ کا دل غمگین تھا، آپ شکستہ دل، کبیدہ خاطر، دل برداشتہ ہو گئے، آپ غم و الم کی حالت میں مسجد کے اندر آئے اور آپ نے آنکھیں بند کی، آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اچانک آپ بیدار ہوتے ہیں، اپنے سر مبارک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں، آپ کے چہرے پر تبسم ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کے چہرے کو ہنستا ہوا دیکھا، آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ کو دیکھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اضحک اللہ سنکا، اللہ رب العالمین آپ کو ایسا ہی خوش و خرم، سرسبز شاداب رکھے، آپ کو ہنستا ہوا رکھے، غم و الم آپ سے دور رکھے۔ صحابہ نے اپنے نبی کو ہنستا ہوا دیکھا، مسکراتا ہوا دیکھا، صحابہ کا دل باغ باغ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں نیند کے آغوش میں تھا، مجھے اونگ آئی ہوئی تھی، میں سویا ہوا تھا، اچانک سے میرے اوپر قرآن کریم کی ایک سورہ کا نزول ہوتا ہے۔ اے میرے صحابہ، انزلت علی آنفا سورۃ، ابھی ابھی ایک سورہ کا نزول ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سی سورہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کریے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، آپ کا نام باقی رہے گا، آپ کی شان باقی رہے گی۔ یہ بشارت آتی ہے، یہ خوشخبری آتی ہے، نبی کو تسلی آسمان سے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا جس پر اہل مکہ نے آپ کا مذاق اڑایا ہو، آپ کے شکستہ دلی، آپ کو کبیدہ خاطر کیا ہو، بلکہ ہر موقع پر مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ کی دل آزاری کی، آپ کو غم پہنچایا، آپ کو تکلیفیں دی، یہاں تک کہ آپ کو ساحر، دیوانہ، جادوگر کہا گیا۔ لیکن ہر موقع پر اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قدم بقدم ہر موقع پر، ہر مصیبت پریشانی کے موقع پر رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اللہ کے نبی کو سہارا دیا ہے۔ مشرکین مکہ نے ساحر کہا، جادوگر کہا، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو مجنون کہا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے کہا لست مرسلا، اے محمد تم رسول نبی پیغمبر نہیں ہو۔ رب العالمین نے کہا جبرائیل جاؤ میرے حبیب کے پاس، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو تسلی دے کر کے آؤ جنہوں نے آپ کی نبوت اور رسالت کا مذاق اڑایا ہے۔ سورہ یاسین لے کر کے اتر رہے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں پر بھی نبی کو تسلی دی گئی۔ چنانچہ ایک موقع پر میں کچھ چیزوں کو لا کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی لوگوں نے اذیت دی، تکلیف دی، آپ کو ہراساں کیا، پریشان کیا، عرش والے نے آپ کو تسلی اور سہارا دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ تشریف لے جاتے تھے۔ لوگ دیکھتے تھے کہ ہاں نبی آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں، تہجد کے واسطے آپ تشریف مسجد نہ لے گئے، خانہ کعبہ آپ نہ پہنچے، ابو لہب کی بھی ام جمیل کو فکر دامن گیر ہوئی، دلوں میں خوشی کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ لگتا ہے کہ محمد بیمار ہو گئے، لگتا ہے کہ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام آ رہا تھا، جو وحی آ رہی تھی، اس کا آنا ختم ہو گیا ہے۔ دوڑی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ بیمار تھے، وہ آپ کی بیمار پرسی کرتی، آپ کی عیادت کرتی۔ آتے ہی وہ کہتی ہے یا محمد انی ارجو ان یکونا
اے محمد مجھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے اللہ نے تم کو چھوڑ دیا ہے، تمہارے پاس جو پیغام آسمان سے آتا تھا، جو آسمانی خبریں آتی تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہا آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، ان کے اس جملے سے آپ پریشان ہوئے، آپ غمگین ہوئے۔ اس موقع پر بھی رب العالمین نے آپ کو تسلی دی، اور قرآن کریم کی سورۃ الضحیٰ کا نزول ہوتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے چاشت کی وقت کی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کم کیا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ ولسوف یؤتیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ اے میرے پیغمبر، الم یجدک یتیما فآوی، کہ آپ یتیم نہ تھے، اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ ووجدک ضالا فہدی، اللہ نے آپ کو ناواقف راہ پایا، اللہ نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا، فہدا، اس اللہ نے آپ کو راہ دکھا دی۔ ووجدک عائلا فاغنی، آپ مفلس تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو سہارا، اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو چنانچہ سورۃ الکوثر بھی انہی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، تشفی دی گئی ہے، آپ کو سکون دیا گیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹے کی وفات ہوئی ہے، عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، آپ کا دل غمگین ہے، آپ پریشان ہیں۔ اس قدر آپ غمگین تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھی، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور صحابہ نے آپ کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ کیا آپ کی بھی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ آنسو نہیں بلکہ رحمت اور شفقت کے آنسو ہیں، اور آنسوؤں سے رونا جائز ہے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ جو آپ کی خلی، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی بیٹے کے وفات پر جو مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کے تکلیف پہنچانے پر آپ شکستہ دل مت ہو جائیے۔ انا آتیناک الکوثر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ خیر کثیر کیا ہے؟ چنانچہ سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں هو الخیر الکثیر الذی آتاہ اللہ ایاہ، وہ تمام تر خیر کثیر، دنیا کی وہ تمام بھلائیاں، چاہے وہ دنیا کی بھلائی ہو، چاہے وہ آخرت کی بھلائی ہو، وہ تمام بھلائیاں اس سے مراد ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ابو بشیر کھڑے ہو گئے اور کہا اے سعید بن جبیر، تم یہ کہتے ہو کوثر سے مراد دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہیں، لیکن اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ سنو، جنت کی ایک نہر مراد ہے تو سن لو، جنت کی ایک نہر بھی اللہ رب العالمین کے خیر کثیر میں سے ہے، اسی خیر و بھلائی کا وہ حصہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو نوازا ہے، تو دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت میں بھی آپ کے لیے خیر ہے، رب العالمین نے آپ کو خیر سے نوازا ہے۔ چنانچہ آپ کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی صورت بھی اعلیٰ ہے، آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، آپ کا کردار بھی اعلیٰ ہے، آپ کے گفتار بھی اعلیٰ ہے، آپ کی تمام چیزیں خیر اور بھلائی سے بھری ہوئی ہیں۔ انا آتیناک الکوثر، اللہ رب العالمین آپ کو بشارت دے رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر سے نوازا ہے۔ دنیا کی جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں وہ تمام کے تمام نبی کے لیے ہے، اور آخرت کی جتنی بھی احسانات، انعامات، نوازشات ہو سکتے ہیں وہ تمام کی تمام نبی اور رسول پیغمبر کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کوثر سے مراد ہے، اور یاد رکھا جائے کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے۔ حوض کوثر یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین بروز قیامت حشر کے میدان میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، جس دن کی تمام خلقت پیاسی ہوگی، شدت پیاس سے پریشان ہوں گے، تمام کے زبان پر العطس العطس کے الفاظ جاری
جاری ہوں گے، لوگ شدت پیاس سے پریشان ہوں گے اور وہ پکار رہے ہوں گے پانی پانی، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے۔ اور اس دن اللہ رب العالمین کوثر اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازے گا۔ آپ کوثر کے پاس کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حوض کوثر پر میں کھڑا رہوں گا، لیردن علی اقوام، لوگ میرے پاس آئیں گے، میرے امت کے لوگ آئیں گے، اہل ایمان کی جماعت آئے گی اور وہ میرے ہاتھوں سے پانی نوش فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت ہی عظیم نعمت ہے، ایک مرتبہ جس کو وہ جام نصیب ہو گیا، وہ پیالہ نصیب ہو گیا، جنت کے اندر داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت کا جو دن ہوگا اس دن وہ پیاس سے محفوظ ہو جائے گا، پیاس سے بچا لیا جائے گا، جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اپنے دست مبارک سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حوض کوثر پر میں کھڑا رہوں گا، ابو بکر صدیق میرے ساتھ ہوں گے، میرے امت کے لوگ آ رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ مجھے حدیث یاد آئی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے اور جنازے میں تشریف لے جانے کے بعد آپ قبرستان کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاءاللہ بکم لاحقون، اے قبر والوں تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر سلامتی کا نزول ہو، ہم تمہارے لیے رب العالمین سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، اے صاحب قبر وقت آ رہا ہے ہم بھی زیر زمین آئیں گے اور ہماری تمہاری ملاقات ہوگی۔ اور اسی موقع پر نبی نے کہا انی لوددت قد رأینا اخواننا، اے میرے صحابہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام پکار اٹھے یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے اخوان نہیں ہیں؟ نبی نے کہا انتم اصحابی، اے میرے صحابہ تم میرے صحابی ہو، تم میرے بھائی نہیں۔ میرے یہاں پر میرے بھائی سے مراد میرے وہ کلمہ پڑھنے والے بھائی، میرے امت کے وہ لوگ مراد ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ہیں لیکن ان تک میرا نام پہنچے گا، میرا چرچا پہنچے گا، میرا نام سن کر کے میرے نام پر ایمان لائیں گے، میری نبوت پر وہ ایمان لائیں گے، مجھ کو رسول اللہ وہ مانیں گے، وہ میرے امت کے لوگ ہوں گے۔ میرا جی چاہتا ہے کاش کہ میں اپنے ان امتیوں کو دیکھ لیتا۔ اللہ اکبر۔ اسی کے بعد پھر آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے امت کے وہ لوگ، آپ کے امت کے وہ بھائی جن کو آپ نے ابھی دیکھا نہیں ہے، آپ ان کو حشر کے میدان میں حوض کوثر کے پاس کھڑے ہوں گے تو آپ کیسے ان کو پہچانیں گے؟ رسول رحمت نے فرمایا اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ اگر کسی کے پاس کالے گھوڑوں کی جماعت ہو، جس کے پاس گھوڑے ہوں اور ان گھوڑوں میں سے اس کے پاس کچھ پچکلیان گھوڑے ہوں، پچکلیان گھوڑے ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جن کے چاروں پیر سفید ہو اور ان کی پیشانی بھی سفید ہو، پچکلیان گھوڑے ہوں، کیا گھوڑے کا مالک اپنے پچکلیان گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا گھوڑوں کے بیچ کے اندر؟ صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ یقیناً اپنے گھوڑے کو وہ پہچان لے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سنو انہم یاتون یوم القیامت غر محجلین من اثر الوضوء، میں اپنے امت کے لوگوں کو دیکھوں گا ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کے یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور ان کے اس اعضائے وضو کے چمک کو دیکھ کر کے میں جان لوں گا انہ من اصحابی انہ من امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو حوض کوثر پر آنے دیا جائے۔ چنانچہ بہت سارے مسلمان جو اہل ایمان ہوں گے، توحید والے ہوں گے، انہیں تو جام کوثر نصیب ہو جائے گا، لیکن وہیں پر کچھ ایسے مسلمان ہوں گے، کچھ ایسے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے جو نام نہاد مسلمان ہوں گے، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، رسول کو رسول اللہ ماننے والے ہوں گے، لیکن انہوں نے اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر بدعات کو ایجاد کیا ہوگا، اور وہ لوگ سوچیں گے، وہ لوگ دیکھیں گے اہل ایمان جام کوثر پینے کے واسطے جا رہے ہیں، حوض کوثر پر وہ لوگ جا رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی چلے جائیں، فرشتے ان کو روک لیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ فرمائیں گے انہم من امتی انہم منی، یہ تو میرے ماننے والے ہیں، ان کے اعضائے وضو چمک اور دمک
رہے ہیں ان کو آنے دیا جائے۔ آپ کو بتایا جائے گا انک لا تدری ما حدث بعد ذلک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ نہیں جانتے ہیں۔ آپ کا کلمہ اگرچہ انہوں نے پڑھا ہے، اگرچہ یہ نام کے مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی شرعیت کے اندر، آپ کے دین کے اندر انہوں نے نئی نئی باتوں کو ایجاد کر لیا تھا، بدعات کا ایجاد کر لیا تھا، خرافات کو ایجاد کر لیا تھا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ایسے بدبختوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ کہنا چاہیں گے جس طریقے سے ہم اور آپ اپنی عبادات کے اندر اہل حدیث ہیں، نماز کے اندر اہل حدیث ہیں، ہم نماز عیدین میں اہل حدیث ہیں، جنازے کی نماز میں اہل حدیث ہیں، ہم بدعات سے بچتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اور آپ کو چاہیے اپنے تمام معاملات میں ہم بدعات سے بچیں، بدعات سے دور رہیں۔ وگرنہ یاد رکھو میرے بھائیوں، حشر کے میدان میں جہاں پر سورج کی تپش ہوگی، پیاس لوگ پیاسے ہوں گے، جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے ہم نماز میں تو اہل حدیث ہیں، لیکن ہم سماج میں اہل حدیث نہیں ہیں، شادی خانے میں اہل حدیث نہیں ہے۔ آج بدعات کا پروپگنڈا ہے، آج بدعات سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے شادی کا معاملہ ہو، ہر موقع پر کچھ ایسے نوجوان مل جائیں گے، مولوی صاحب کلمہ پڑھا دیجئے، کلمے ہی کی تو بات ہے۔ میرے بھائی کلمے کی بات نہیں ہے، یہ بات نبی کی رسالت کی ہے، یہ بات نبی کی سنت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ تھے، 1,24,000 صحابہ میں سے کسی کے صحابی کے نکاح میں کلمہ نہیں پڑھایا گیا ہے۔ اگر کوئی ایک صحابی کا بھی کوئی حوالہ دے دے، کوئی ایک صحابی کا نام بتا دے جس نے نکاح کے موقع پر کلمہ پڑھا ہو، انشاءاللہ 7 نہیں 14 کلمہ پڑھانے کو تیار ہیں علماء اہل حدیث۔ لیکن یاد رکھو یہ بدعت ہے، اگرچہ وہ دیکھنے میں سننے میں لگتا ہے کہ کلمہ ہے، نبی کی بات ہے، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں یہ بدعت ہے۔ کیا ہوا تھا، سعید بن مسیب مسجد میں نماز پڑھ کر کے بیٹھے تھے، ایک آدمی نماز فجر کے پہلے آتا ہے، جماعت کھڑی ہونے میں وقت باقی ہے، 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، پھر کھڑا ہوا 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، پھر کھڑا ہوا 2 رکعت سنت پڑھتا ہے۔ سعید بن مسیب کو حیرت ہوئی، کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا تم کو پتا بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان فجر ہونے کے بعد صرف 2 رکعت سنت پڑھی ہے اور تم 2 رکعت کر کے پڑھتے چلے جا رہے ہو، یہ نبی سے زیادہ عمل ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت جاؤ۔ وہ کہتا ہے اے سعید مسیب آپ یہ بتائیے کیا اللہ رب العالمین ہم کو نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ آپ مجھ کو نماز سے روکتے ہیں، آپ ہم کو کلمہ سے روکتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کلمہ ہی تو ہے کوئی گالی ہے، آپ مجھ کو نماز سے روکتے ہیں، کیا نماز پر اللہ ہم کو عذاب دے گا؟ سعید مسیب نے کہا وَلَٰكِن يُعَذِّبُكَ عَلَىٰ خِلَافِ السُّنَّةِ، نماز پر اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا، نماز پڑھو، تم پڑھو کلمہ تم، لیکن یاد رکھو اللہ تم کو عذاب دے گا نبی کی سنت کی مخالفت پر، کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا، یہ نبی کا پیغام نہیں تھا، تم نے بدعت کو ایجاد کیا ہے دین کے نام پر، نبی کے نام پر، اور آج ہمارے علماء کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اسی موقع پر کہا تھا کہ وہ تمام شادی بیاہ کی رسمیں جہاں پر کتاب و سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور جن شادی بیاہ کے اندر یہ مہندی کی رسم ہو، ہلدی کی رسم ہو، لگن کھلنا ہو، لگن باندھی جاتی ہو، ان تمام رسومات کا میں آپ سے بھی کہتا ہوں اور میں خود بھی کہتا ہوں اگر ان تمام رسومات کا ایجاد ہو رہا ہو تو آپ جہاں پر شادی بیاہ کرتے ہیں ان سے بہت سارے شرائط کو منواتے ہیں۔ ایک شرط آپ یہ بھی منوا لیں کہ جو نکاح پڑھانے والا مولوی ہوگا وہ بھی آپ ساتھ لے کر کے آئیں گے، وہی نکاح پڑھائے، 14 کلمہ پڑھائے، 21 کلمہ پڑھا دے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ الغرض میں کہنا یہ چاہوں گا کہ وہ تمام مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، نبی کے نام لینے والے ہوں گے، لیکن انہوں نے بدعات کو ایجاد کیا ہوگا، ان تمام کو فرشتے نبی سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے، انہیں جام کوثر نصیب نہیں ہوگا، وہیں سے وہ بھگا دیے جائیں گے۔ نبی کہتے انا عارفہم ویعرفوننی، میں ان کو پہچان رہا ہوں گا، وہ مجھ کو بھی پہچان لیں گے، میں پہچانوں گا کہ یہ میرے امت کے لوگ ہیں، اور وہ ہم کو پہچان لیں گے، میں رسول اللہ ہوں، امام الانبیاء ہوں، ساقی کوثر ہوں، شافع محشر ہوں، لیکن فرشتے ان کو وہیں پر روک لیں گے، اور جب وجہ مجھے معلوم چلے گی میں کہہ دوں گا ان مردودوں کو یہاں سے بھگاؤ۔ تو میرے بھائیوں ہم اگر نماز میں اہل حدیث ہیں تو ہم سماج میں اہل حدیث بننے کی کوشش کریں، ہم اور آپ کتاب و سنت کے فالو کرنے والے بن جائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا انا آتیناک الکوثر، کوثر سے دنیا کی بھی تمام بھلائی مراد ہے جو نبی کے لیے ہے، کوثر سے مراد آخرت
آخرت کی تمام تر بھلائیاں ہیں، انعامات ہیں، احسانات ہیں، نوازشات ہیں جو نبی کے لیے ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حوض کوثر بھی نبی کے لیے ہے۔ اور حوض کوثر کے بارے میں یوں بھی آتا ہے، آخری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں آپ کو جب سیر کرائی گئی، آپ کہتے اتیت علی نہر، میں ایک نہر کے پاس آیا، میں نہر پر سے گزر رہا تھا، حافاتہ قباب اللؤلؤ، اس کے دونوں، نہر کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کیا دلکش منظر تھا! پانی بہ رہا ہے، نہر جاری ہے، اور نہر کے کنارے دونوں طرف خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اس دلکش منظر کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، ما ھذا یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کیا چیز ہے، یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوثر نہر ہے، یہ نہر کوثر ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان کو بغور جب دیکھا، بغور میں نے اس کا جائزہ لیا، تو میں نے اس نہر کے اندر سے میں نے مشک کی خوشبو محسوس کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کے بھی بھلائی ہے۔ حوض کوثر بھی نبی کے لیے ہے، نہر کوثر بھی نبی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس کے بعد کی جو آیت ہے فصل لربک وانحر، یہ تمام جب انعامات اے نبی آپ کے لیے ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ نوازشات، احسانات کے بدلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا فصل لربک وانحر، اب آپ اپنے رب کی شکر گزاری کیجئے، اپنے رب کا آپ شکریہ ادا کیجئے۔ فصل لربک، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ انشاءاللہ ان دونوں آیتوں پر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر میرے اگلے کے خطبات ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو بدعات اور خرافات سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم اور آپ زندہ رہیں توحید پر زندہ رہیں، توحید پر جیتے رہیں، اور جب مریں تو توحید ہی پر مریں، کیونکہ اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تم کو موت آئے تو تم مسلمان ہو کر کے مرنا، منافق ہو کر کے مت مرنا، مشرک ہو کر کے مت مرنا۔ اللہ تعالیٰ اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر و آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔